السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام شریف کا مہینہ عنقریب شروع ہونے والا ہے، یعنی نئے اسلامی سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ سوال جو ہمارے پاس آیا ہے وہ یہ ہے کہ محرم الحرام کی مبارکباد دینا، یعنی ہجری نئے سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے، بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، نہ جانے کیا کیا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو کیا شریعت میں اس کی کیا اصل ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو آپ کے سامنے کلیئر کریں گے۔ یاد رکھیے کہ نئے سال کی مبارکباد دینا، اب چاہے وہ ہجری نیا سال ہو یا عیسوی نیا سال ہو، یہ مباح ہے، یعنی آپ کریں گے تو بھی کوئی حرج نہیں کریں گے تو بھی کوئی حرج نہیں، اس کو مباح عمل کہا جاتا ہے، یہ سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نئے سال کی مبارکباد دینا یہ مباح ہے، کوئی کر رہا ہے تو جائز، نہیں کرتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مبارکباد دینا بدعت، ناجائز، حرام ہے، تو بھائی ان کا اپنا موقف ہے اور اپنے اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے ناجائز حرام ہونے کی، وہ منہ میں آیا بکتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ حرام نہیں ہے، یہ جائز اور مباح ہے۔ مبارکبادی جو پیش کرتے ہیں نا، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، یعنی ایک خیر کا مقصد ہوتا ہے، خوشی دینا، خوشی لینا، دعائیاں دی جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سال اور اس کا ہر دن آپ کے لیے برکت والا بنے، آپ کے لیے بھلائی والا بنے، آپ کو خوشی ملے۔ یہی تو سب مبارکبادی میں یہی تو ہوتا ہے نا بھائی، کہ لوگ اچھی باتوں کا کہتے ہیں کہ آپ کو سال بھر میں یہ سکون ملے، یہ خوشی ملے، اسی کو مبارکبادی کہا جاتا ہے۔ اب محرم الحرام کے حوالے سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس مہینے ہی کی شروعات میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بھی تاریخ ہے، اور اسی طرح نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جملہ جو شہدائے کربلا ہیں ان کی شہادت کی بھی تاریخیں ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے اور مبارکبادی خوشی پہ دی جاتی ہے، تو ایسا کیوں دیں گے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جو مبارکبادی دی جاتی ہے نئے سال کے آغاز پر، تو اس کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نئے سال کی شروعات ہوئی ہے یہ آپ کے لیے مبارک ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کوئی خوشی منا رہے ہیں، نہیں، کوئی خوشی نہیں منا رہے ہیں، وہ تو دل میں غم پیدا کرنے والی چیز ہے۔ ہم کوئی خوشی نہیں منا رہے ہیں، بلکہ ہم لوگوں کو یہ دعا دیتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ نیا سال جو شروع ہوا ہے یہ آپ کے لیے مبارک ہو۔ اب میں اس ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے غم کا مہینہ ہے تو پھر اس میں خوشی کیوں مناتے؟ ایک چیز آپ دھیان میں رکھیے کہ یقیناً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ بھی اسی مہینے کی شروعات میں ہے، امام حسین کی بھی، اور ان کے ساتھ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو یزیدیوں نے ناروا سلوک کیا اور جس طرح ظلم و بربریت کی، یقیناً اس کی وجہ سے ایک مسلمان کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے، اور نواسۂ رسول جو نوجوانوں کے سردار ہیں جنت میں، جن کا مقام اونچا ہے، جنہوں نے دین کی آبیاری کے لیے، جنہوں نے دین کو بلندی پر پہنچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک جو ان پر ناروا سلوک ہوا یہ تو رنج کی بات ہے، لیکن ایک مسلمان کو جو شہادت کا مقام ملتا ہے وہ فخر کی بات ہوتی ہے۔ یہ بات آپ دھیان میں رکھیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر شہادت کی دعا کرتے تھے۔ اگر شہادت رنج و غم کی بات ہوتی تو کوئی اپنے لیے شہادت کی دعا نہ کرتا۔ ہم خود بھی دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ تو اپنی راہ میں شہادت ہمیں عطا فرما۔ تو شہادت یہ رنج کی بات نہیں ہے، ہاں
ان پر جو ناروا سلوک کیا گیا یہ یقیناً رنج کی بات ہے، لیکن ان کو جو شہادت کا مقام ملا ہے یہ رنج کی بات نہیں، یہ فخر کی بات ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور ان کے ماننے والوں کے لیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایک ایسا امام عطا فرمایا ہے جنہوں نے دین کی آبیاری کے لیے اپنی جان، اپنے بچوں کے جانوں کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ حق ادا کر دیا ہے کہ واقعی وہ نواسے رسول ہیں اور واقعی وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو اس کمپیر کو لے کر آپ یہ کہیں کہ نئے سال کی مبارکباد دینا یہ غم کا مہینہ ہے، تو بھائی یہ درست نہیں ہوگا۔ مبارکبادی جو دی جاتی ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے اور نیا سال آپ کے لیے بہتر ہو، اور اس کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یا عمر فاروق کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اگر تعلق جوڑے بھی تو اس کی بھی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ گزارش ہے اپنے تمام دوستوں ساتھیوں تک کلپ کو پہنچائیں، اور جس کے ذہن میں اس طرح کے ڈاؤٹ ہوں وہ اس ویڈیو کو سن کر کلیئر کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔